السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ میرے ایگزامس تھے جس کی وجہ سے آج اور کل جو ہے ملاقات نہیں ہو سکی۔ پورا دن پیغامات موصول ہوتے رہے، نہ صرف اسٹوڈنٹس کی جانب سے، ان کے والدین کی جانب سے بھی، اور متعلقہ جن حکام کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے ان کی جانب سے بھی پیغامات موصول ہوتے رہے۔ بتایا جاتا رہا، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ تو آج جو ویڈیو ہے یہ ایم ڈی کیٹ کی جو اپڈیٹس ہیں، اب تک کی جو 3 خبریں ہیں اہم، جس کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی اسٹوڈنٹس کو آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک ایک لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے گزارنا جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیا آپ کی کئی سالوں کی جو محنت ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، آپ کا ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، آپ کو گریس مارکس یا ایڈیشنل مارکس ملنے جا رہے ہیں یا نہیں ملنے جا رہے، اور اس بنیاد پر جو آپ کا ایڈمیشن آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ کا خواب ہے، آپ کی دعا ہے کہ آپ کا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، کیا وہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، چلنا، گھومنا، دوستوں کے ساتھ بات کرنا، والدین کو فیس کرنا، دیٹ از ٹف۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کی جو اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے چیزوں کو مینیج کرنا۔ تو آج کچھ اہم باتیں جو آج میں نے میرا جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے، ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ کل میری ترجمان جو ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، ان کے ترجمان کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور جس کے بعد ہم نے جو آج صبح خبر دی اور MNBurdu.com پہ وہ خبر آئی، اور اس سے 10 سے 12 گھنٹے بعد UHS کی جانب سے ایک جو ایک نوٹس تھا وہ جاری کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیا گیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو پہلے خبر بچوں تک اطلاع پہنچ چکی ہے، تو اسی کو انگلش میں ایک نوٹس کی صورت میں ان کی جانب سے سرو کر دیا گیا۔ تو جی آج جو اہم باتیں ہیں، سب سے جو اہم بات یہ ہے، آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں کہ دیکھیں گریس مارکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور گریس مارکس کا جو ورڈ ہے وہ کوئی بھی یوز نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ دیکھیں گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ پاسنگ مارکس ہیں آپ کے 55، اور آپ کے مارکس آتے ہیں 55% کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن لیٹ سے آپ کے مارکس ہیں 55 آؤٹ آف 100، آپ کے مارکس آ جاتے ہیں 54 یا 53۔ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی پالیسی ہو کہ جس بچے کی 53 نمبر آئیں گے یا 54 نمبر آئیں گے اس کو ایک گریس مارکس دیتے ہوئے پاس کر دی جائے گا، دیٹ از کالڈ گریس مارکس، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو لفظ ہے یہ ٹیکنیکل گیم ہے، الفاظ کا جو ہیر پھیر ہے اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ دوسرا جو ہے دیٹ از ایڈیشنل مارکس، یعنی کہ دیٹ از کمپنسیشن، یعنی کہ جو یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا، اور جو آپ کو یاد ہوگا جو پوسٹ انالیسز ایگزامینیشن کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ کمپنسیشن ول بی پرووائڈڈ، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ دیٹ مینس کہیں یہ نہیں لکھا تھا، نہ ہی میرا خیال ہے آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا، نہ ہی MNBurdu.com کی کسی خبر میں یہ لکھا گیا کہ جو گریس مارکس ہیں وہ دیے جائیں گے۔ یہ کہا گیا کہ اضافی نمبر دیے جائیں گے۔ اضافی نمبر کیوں دیے جائیں گے، کیسے دیے جائیں گے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب جی یہ کہا گیا کہ جی اضافی نمبرز دیے جائیں گے، اب اضافی نمبرز کیسے دینے بھی ہیں یا نہیں دینے، اس حوالے سے آج PMC کی جانب سے باقاعدہ طور پر آپ سب کا جو احتجاج ہے، ڈیجیٹل احتجاج رہا، اور مجھے دکھ ہے، پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ UHS کے حوالے سے I wasn't present in my office، تو میں ظاہرہ مصروف تھا، اور میں نے کچھ لوگوں کو لاہور کی جو میری ٹیم ہے ان کو میں نے ڈپلوائے کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے باہر جائیں، وہاں پر اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا، اس کو کور کریں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ چند ہی اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو سکے احتجاج کے لیے۔ تو دس از سیڈ، آئی بلیو کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اور آپ میں سے کچھ اگر ہمت کرتے ہیں تو باقیوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو بچے UHS گئے ان کی بھی اطلاعات، ان کی شکایات، ان کے جو وہاں پر ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، انہوں نے مجھے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ تو جی ہم بات کر رہے ہیں گریس مارکس نہیں ملیں گے، اضافی نمبر ملیں گے۔ اضافی نمبر کیسے ملیں گے؟ آج ہی پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے ایک ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ پوسٹ ایگزامینیشن جو انالیسز ہیں اس کی میٹنگ ہوئی، لیکن ایک پوسٹ ہاک، دس از HOC، پوسٹ ہاک انالیسز، یہ دس از ہاؤ دیز انالیسز آر کیریڈ آؤٹ، کہ
اس میں ہوتا یہ ہے کہ سائنٹیفک انداز میں آپ کے انالیسز کیے جاتے ہیں. دس از بیسیکلی انٹرنیشنل ٹرمنالوجی جس کے تحت آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، یا کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جب ایگزامس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پوسٹ ہاک جو انالیسز ہے وہ ہوتا ہے. اس میں دیکھا کیا جاتا ہے؟ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا کوئی کویشچن پیپر ایسا تھا جس میں گرامیٹیکل مسٹیک تھی، یا جس میں سینٹینس سٹرکچر کی مسٹیک تھی، یا جس میں کوئی سپیلنگ مسٹیک تھی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو وہ سوال سمجھنے میں پریشانی آئی ہو اور اس وجہ سے اس نے جواب بھی غلط دے دیا، اس لیے اس کویشچن کو ختم کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے سائنٹیفکلی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا جو سلیبس طے شدہ تھا کیا پیپر اسی میں سے آیا. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آنسر کیز ہیں کیا ان کے جواب وہی ہیں جو کہ اصل جواب بنتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مس پرنٹنگ کی وجہ سے تو نہیں، کچھ الفاظ تھوڑے سے اگر وہ مٹ جاتے ہیں تو یقینی طور پر بچوں کو اسٹیٹمنٹ سمجھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور الٹیمیٹلی ان کا جواب بھی غلط ہو سکتا ہے. پھر جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک سوال ہے جو 90 بچوں کی جانب سے اس کا جواب غلط دیا گیا ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو سوال ہے اس کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہے، اس لیے اس سوال کو بھی نکال دیا جائے گا. اب ہوگا کیا، لیٹ سے جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ 10 سوالات اوورآل جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو ڈفرنٹ جو میں نے سچویشنز بیان کی ہیں ان میں فٹ بیٹھتے ہیں. ان 10 سوالات کو نکال دیا جاتا ہے اور ٹوٹل اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو 90 نمبر کا پیپر رہ جاتا ہے، اس میں سے مارکس دے دیے جاتے ہیں. دیز آر ناٹ کالڈ what do you call it گریس مارکس. گریس مارکس یہ نہیں ہوتے، دیز آر کالڈ ایڈیشنل مارکس. دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اوور آل پیپر ہے وہ 90 نمبر کا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد 90 نمبر میں سے مارکس دے دیے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کو 10 نمبرز دے دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے اگر کویشچن پیپر میں مسٹیکس ہوئی ہیں تو وہ کسی ایک کی تو نہیں ہوئی، وہ سب کی ہوئی ہوں گی. تو کسی ایک بچے کو مارکس دینے کی بجائے جو مارکس ہیں وہ اوور آل سب بچوں کو دے دیے جاتے ہیں. یہ دو طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. دونوں میں سے ایک طریقہ کار جو پوسٹ ہاک انالیسز ہو رہے ہیں پی ایم سی کی جانب سے جو کہا گیا ہے، اور اس کا ثبوت آج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے ان کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پر ایک نوٹس میں یہ لکھا گیا ہے، لگایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور باقاعدہ اس ٹرمنالوجی کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پوسٹ ہاک جو انالیسز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو نتائج ہوں گے ان کو ہم میرٹ پہ کریں گے. اچھا، اب ایک اور چیز جو بڑی اہم جس پر میں نے خبر دی اور آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اس کو انڈورس کیا اور باقاعدہ اس کی تصدیق کی کہ لیٹ سے، اب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا رزلٹ آپ کا کب آ رہا ہے. اچھا، لیٹ سے آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. جب آپ کا رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد 7 دن کا وقت ہوگا جو کہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کے لیے، ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر پائیں گے. دس از یور بیسک رائٹ. تو اس میں بھی بچوں کو یہ موقع مل سکے گا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو پوسٹ ہاک انالیسز ہیں ان کا آغاز کیا جا چکا ہے اور باقاعدہ وہ جاری ہیں، اور یونیورسٹیز کو ہدایات کی گئی ہیں بائی پی ایم سی کہ آپ انالیسز کریں، ایک ایک چیز کو سائنٹیفکلی دیکھیں. اب سائنٹیفکلی وہ دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک کہ اینی بڈی کین ڈو دس. اٹس ٹف، اٹس ٹیکنیکل, it's a long term process. Nobody can just do it in a couple of minutes or in a couple of days. ٹھیک ہے, it can take time. لیکن یونیورسٹی کی جانب سے جو یونیورسٹیز کو ہدایت دی گئی ہیں پی ایم سی کی جانب سے, اور باقاعدہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو یونیورسٹیز کا اور پی ایم سی کا جو اگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت یونیورسٹیز کو کہا گیا تھا کہ آپ ایگزامز لیں گے, اس اگریمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ پوسٹ ہاک جو انالیسز ہیں وہ کیے جائیں گے آفٹر دا ٹیسٹ. اب یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس حوالے سے کہا نہیں جا سکتا, لیکن یہ بھی کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کہ پوسٹ ہاک انالیسز کیے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ پوسٹ ہاک انالیسز ہوں گے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو غلطیاں ان کی جانب سے رپورٹ کی گئی ہیں اگر اس میں سچائی ہوئی تو باقاعدہ طور پر جو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا جس کا وعدہ پی ایم سی نے کیا. اچھا, ایک اور خبر خصوصاً خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے.
میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں، کہا نہیں، کسی نے شبد نہیں نکالے منہ سے، الفاظ نہیں نکالے، اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ پی ایم سی کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایٹا جو خیبر پختونخوا کے میڈیکل سٹوڈنٹس کا ذمہ دار ہے، وہ بلنڈرز کر چکا ہے، کافی ان کی جانب سے خاصے بلنڈرز کیے گئے ہیں. اب بات کہی نہیں جا رہی، اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ پی ایم سی ناخوش ہے ایٹا سے، کیونکہ دیکھیں پی ایم سی نے یو ایچ ایس کو ڈائریکٹلی دیا پروجیکٹ کہ آپ اس کو کنڈکٹ کروائیں. پی ایم سی نے ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے ان کو ڈائریکٹلی دیا کہ آپ اس کو کنڈکٹ کروائیں. پی ایم سی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی کانٹریکٹ دیا کہ آپ اس کو کنڈکٹ کروائیں. لیکن جو بات قابل غور ہے، پی ایم سی کے پاس، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ایک پرائیویٹ جو ایجنسی تھی، ان کو جب آن لائن ٹیسٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر، آپ کو یاد ہے انہوں نے کافی بلنڈرز کیے تھے اور جو ملبہ تھا وہ پی ایم سی پہ ہی آیا تھا. پی ایم سی کی جانب سے جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے، غالباً جو کے پی کے کی جو یونیورسٹی ہے، ان کو کانٹریکٹ دیا گیا، ان کی جانب سے آگے ایٹا کو دیا گیا. تو ایٹا سے خوش پی ایم سی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اب انالیسز ہو رہے ہیں، ان کا رزلٹ آپ کا آ جائے گا. رزلٹ کب آئے گا یہ سب سے اہم بات ہے. اس حوالے سے بھی مجھے ایک ڈیٹ دی گئی ہے، بدھ کا دن دیا گیا ہے، اور بدھ کا دن سے مراد 23 نومبر کی ڈیٹ بنتی ہے، اور بدھ کا دن ہے، اور 7 انشاءاللہ کہا گیا ہے. یعنی کہ جو صاحب ہیں وہ بڑے پر امید ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بدھ کو وہ رزلٹ اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو آپ اپلائی کر پائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، پاکستان میڈیکل کمیشن ہے یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے، ان پر اپنی زندگی کو ریلائے نہ کروائیں، اپنے فیصلے خود کریں. دیکھیں آپ میں سے 2,10,000 ٹوٹل بچے ہیں، اور 2,10,000 میں سے 1,90,000 بچے وہ ہیں جن کو نہیں پتا انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، جو مرضی کر لیں. 1,90,000 بچہ ڈاکٹر نہیں بننے جا رہا. ان میں سے 10,000 بچے ایسے ہوں گے جن کو بہت شوق ہوگا اور وہ کہیں گے جی نیکسٹ ایئر ہم نے جی رپیٹ کرنا ہے اور ہم نے امڈیکیٹ دینا ہے. 1,80,000 1,70,000 1,50,000 بچے کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ بایو کیمسٹری پڑھنے جا رہا ہے؟ کیا وہ بی ایس آنرز ان فزکس کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ بایو ٹیکنالوجی پڑھنے جا رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس یونیورسٹی میں، کہاں کس ادارے میں ایڈمیشنز کھلے ہیں، اس کے بعد جابس کے کیا کیا امکانات ہیں، اس کے بعد دنیا میں ایکسپلور کرنے کے لیے کون کون سی یونیورسٹیز ان کا ویٹ کر رہی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہیں گے، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے، میں سوچتا ہوں کہ پی ایم سی رزلٹ کا ویٹ نہ کیا جائے، اس سے پہلے آغاز کر دیا جائے ان سٹوڈنٹس کو بتانے کا کہ بھائی تمہارے لیے راستے بند نہیں ہوئے، راستے کھلیں، اور آپ کے لیے بے شمار ایسی فیلڈز ہیں. ایف ایس سی کے فوری بعد آپ کو جاب کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں. ایف ایس سی کے فوری بعد آپ ایک آفیسر بھی بن سکتے ہیں. ایف ایس سی کے فوری بعد آپ ڈالرز بھی کما سکتے ہیں. ایف ایس سی کے فوری بعد آپ ایک اچھی کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ڈاکٹر بننے کے بعد بھی، اور یہ جو ڈگریز جن کے حوالے سے بات کریں گے ان کے بعد بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. تو میری بیسٹ وشز ہیں جی ان 20,000 بچوں کے لیے، 16,000 ایم بی بی ایس اور 4,000 بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا ایڈمیشن ہوگا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان سب کے لیے، 2,10,000 کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر باقی جو آپ کی قسمت آزمائی کی پوزیشنز ہیں ان کو لوز نہ کریں، ان پہ بھی اپلائی کرتے رہیں. پی ایم سی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پاکستان کے کسی ادارے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہاں ایک سیکنڈ لگتا ہے پالیسیز بنتی ہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے پالیسیز ختم کر دی جاتی ہیں. بڑے ڈاکٹرز خوار ہو رہے ہیں، کئی سالوں سے خوار ہو رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. عدالتوں میں بھی آپ کے دوست جا رہے ہیں، منڈے کو مجھے بتایا گیا کہ منڈے کو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا رہے ہیں عدالتوں میں، اور وہ کیس فائل کریں گے. عدالتوں میں بھی اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، کئی سال جو ہے کیس چلتا رہتا ہے. تو آئی بلیو کہ آپ کو اپنے جو آلٹرنیٹ آپشنز ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا چاہیے. اگر آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے فیئر انف، اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو سال ضائع کرنے کے بجائے یا ماتم کرنے کے بجائے آپ ان ڈگریز میں ایڈمیشن لیں. پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کو کوسنے سے آپ کا جو بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ باز نہیں آنے والے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے والدین کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا سوچیں، اور اس کے لیے آپ کو بڑا 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 خواب دیکھنا پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی اور بڑی سیٹوں پہ آنا پڑے گا. ڈاکٹر کین ناٹ چینج سوسائٹی،
A bureaucrat can change society. A Fauji can change society. Somebody who is living in US, he can send dollars and he can change his family, then later on society as well. So I believe that there are so many things you need to know جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ MD-CAT کی یہ اپڈیٹس ہیں. I believe کہ کچھ لوگ منڈے کو ملنا بھی چاہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. He is in my contact, he is in کراچی, میرے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. یہ سب کچھ وہ ہے جس پر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہ ہے, کچھ نہ ہو سکتا ہے. 5 سے 10 نمبرز ملنے کے امکانات ہیں, اور وہ کتنے نمبر ملیں گے, کس یونیورسٹی کی جانب سے کتنے دیے جائیں گے, اس کا فیصلہ جیسے ہی ان کے انالیسز کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہوگا. یہ اس سے پہلے 5 نمبر فلاں نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, 10 نمبر فلاں نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, فلاں کے اتنے امکانات ہیں. Nobody can say anything کہ 10 نمبر کے امکانات ہیں. How you could even say that کہ جی 10 نمبر کے امکانات ہیں, how, کیسے, کس نے بتایا؟ Nobody knows that. تو مطلب I don't believe کہ افواہیں یا پروڈکشن میں کرتا چلا جاؤں, نوٹ کرتی چلی جاؤں, یا سو آئی تھنک سو. آپ لوگ ویٹ کریں, اور 23 کو بتایا گیا ہے کہ MD-CAT کا رزلٹ جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اس سے 1-2 دن لیٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے کے امکانات اب تھوڑے سے کم ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.